الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال مشہور ہے کہ نحویوں کا دماغ جو ہوتا ہے وہ بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے، اور صرفیوں کا دماغ جو ہوتا ہے وہ مسلسل بک بک کرنے والوں کی طرح ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نحو ایک ایسا مضمون ہے جس میں عربوں کی لغت کو دیکھ کے، عربوں کے جو انداز کلام ہیں، جو الفاظ کا استعمال ہے، اس کو دیکھ کے قواعد بنائے جاتے ہیں، اس کو دیکھ کے کچھ اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں، اور ان اصول و ضوابط کی بنیاد پہ آپ نئے سے نئے جملے، نئے سے نئے مضامین، نئے سے نئے انداز اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ کو بالکل اجازت ہے، آپ وہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی نیا مضمون لے کر آ سکتے ہیں، کوئی نیا اسلوب لے کر آ سکتے ہیں، کوئی نیا انداز لے کر آ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی آپ کی پابندی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے عربوں سے اس کا استشہاد کریں کہ یہ انداز جو ہے وہ عربوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بس یہ کہ جو اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے، ان کے موافق ہونا چاہیے، ان کے مخالف نہ ہو۔ باقی آپ کا نیا مضمون ہے، نیا انداز ہے، نیا اسٹائل ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن صرف میں معاملہ جدا گانا ہے۔ صرف میں یہ ہے کہ اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں، قواعد بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ قواعد اور اصول و ضوابط آپ کو اس بات کا اختیار نہیں دیتے کہ آپ اپنی مرضی سے صیغے بنانا شروع کر دیں، نئے صیغے ترتیب دینا شروع کر دیں، نئے اسٹائل کے صیغے بنانا شروع کر دیں۔ اس کی ہرگز آپ کو اجازت نہیں ملتی۔ آپ جو صیغہ بھی لے کر آئیں گے، جو اسم بھی لے کر آئیں گے، جو ساخت بھی لے کر آئیں گے، جو اسٹرکچر بھی لے کر آئیں گے، اس کو آپ کو آ، استشہاد کرنا پڑے گا عربوں کے کسی کلام سے، کسی مستند عرب سے، کہ جی اس نے یہ اسٹرکچر استعمال کیا ہے، اس نے یہ انداز استعمال کیا ہے، اس نے یہ صیغہ استعمال کیا ہے۔ تو صیغے آپ کو بنانے کی اجازت نہیں ملتی۔ صرف میں بنیادی طور پہ یہ ایک بڑا پہلو ہوتا ہے کہ جس کی طرف ہمیں نظر رکھنی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اصول و قواعد اس لیے نہیں ہے۔ نحو میں تو اصول و قواعد آپ کو ملے، ان کے ذریعے آپ دو کام کر رہے ہیں۔ ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو عربوں کے کلام ہیں ان کو ان قواعد پر پرکھ کے سمجھ رہے ہیں، ان کے مفاہیم کو اچھے انداز میں آپ سمجھ پا رہے ہیں ان اصول و قواعد کے ذریعے۔ لیکن صرف میں ایسا نہیں۔ اچھا، دوسرا کام کیا ہو رہا ہے نحو میں؟ دوسرا کام یہ ہو رہا ہے کہ آپ ان قواعد اور اصول کو استعمال کر کے کچھ نیا مضمون، کچھ نیا انداز بھی لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کو دونوں طرح کی اجازت ہے، اور دونوں کام آپ وہاں پہ کرتے ہیں، دونوں فائدے آپ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن صرف میں صرف پہلا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے یعنی ہم نے صرف صرف کے ذریعے کچھ اصول و ضوابط، کچھ قوانین بنائے جس سے ہم بہت سارے صیغوں کو ایک پیرائے میں سمجھ پاتے ہیں۔ اگر یہ اصول نہ ہوتے تو ہمیں ہر صیغے کو سمجھنے کے لیے، ہر ایک صیغے کو سمجھنے کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑتی، الگ سے مشقت کرنی پڑتی۔ اب یہ کہ ہمارے پاس چونکہ قواعد موجود ہیں، کلیات موجود ہیں، ہمارے پاس اصول و ضوابط موجود ہیں، تو صرف میں ہمیں اس کا یہ فائدہ ملتا ہے کہ عربوں کے کلام کے اندر جو بہت سارے صیغے ہیں، جو بہت سارے الفاظ ہیں، ان کو ہم ایک پیٹرن پر سمجھ پاتے ہیں۔ ہمیں ہر ایک کے لیے الگ سے محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن دوسرا والا اختیار یہاں پہ ہمیں نہیں ملتا کہ ہم اپنی مرضی کے صیغے ترتیب دے سکیں، اپنی مرضی کا اسٹائل استعمال کر سکیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ دونوں میں فرق ہے کہ یہاں ہمیں صرف اور صرف رٹا چاہیے ہوتا ہے ہر صیغے کو پیش کرنے کے لیے، ہر صیغے کو بیان کرنے کے لیے پیچھے ہمارے پاس کوئی سند ہونی چاہیے، کوئی استشہاد ہونا چاہیے۔ جبکہ نحو میں ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ نحو میں جو ہے آپ کو ایک حد تک اجازت ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ قواعد کو سمجھ لیں، استعمال کو سمجھ لیں عربوں کے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی نیا مضمون لکھنا چاہتے ہیں، کوئی نیا افسانہ لکھنا چاہتے ہیں، کوئی نیا پیٹرن استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح انداز میں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔